جو اب نئی آپ کی جو منصوبہ بندی اور نئی جو آپ کو تقاضے ہیں ان کے مطابق اس نظام کو آگے لے کے چلا جا سکے. تو میں اس کے اوپر پوری قوم کی طرف سے سید عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم دعا گو ہیں کہ وہ پاکستان کی سرحدوں کی اسی طرح سے دفاع کرتے رہیں جس طرح سے انہوں نے ہمیں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں کر کے دکھایا ہے. اور اس جنگ کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے جو خارجہ محاذ کے اوپر بھی ہمیں شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں جو عزت ملی ہے، میرے خیال سے 1 منٹ اس کو بھی سراہنا، اس کو بھی اکنالج کرنا بڑا ضروری ہے. آج بین الاقوامی سطح کے اوپر کوئی بھی ایسی بیٹھک مکمل نہیں ہوتی جس کے اوپر پاکستان کی نمائندگی نہ ہو. آپ دیکھتے ہیں امریکن صدر سے لے کے بہت سے ممالک کے سربراہان پاکستان کی صلاحیت اور پاکستان کی اہمیت کے بارے میں آج بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امریکہ پاکستان کو ایک ریلائبل پارٹنر اس خطے کے اندر امن کے سفر کے اندر سمجھتا ہے. اس کے علاوہ کبھی ایک کوئی بڑا وفد چاہے وہ سعودی عربیہ سے ہو یا ابھی کرگستان سے ہو آتا نظر آتا ہے، کبھی دوسرا وفد جو انڈونیشیا کی صدر کی شکل کے اندر اگلے ہفتے پاکستان کے اندر آنے جا رہا ہے. اسی طرح یہ جو بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کی اہمیت قائم ہوئی ہے، اس کے پیچھے یقین مانے جتنی محنت شہباز شریف صاحب کو اور فیلڈ مارشل صاحب کو ان گناہ گار آنکھوں نے خود کرتے دیکھا ہے، میرے خیال سے 1 سیکنڈ کے لیے اس کو اکنالج کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ چائنا جو ہمارا ہمیشہ کی طرح جس کو آئرن کلیڈ بردر کہتے ہیں، اس نے جس طرح سے ہر سطح کے اوپر، ہر مقام کے اوپر، ہر فورم کے اوپر پاکستان کے ساتھ دیا ہے، اس کو بھی میرے خیال سے اکنالج کرنا بڑا ضروری ہے. اب جو ہمارے لیے بحیثیت قوم موقع ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری روایتاً کمزوری رہی ہے، ہمارا جو معاشی نظام ہے، اس کو اب ہم نے مل کے کس طرح سے اس مقام، اس ڈگر کے اوپر ڈالنا ہے جو شاید دفاعی محاذ کے اوپر، خارجہ محاذ کے اوپر ہم نے حاصل کیا ہے. تو مجھے آج آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے صرف یہ خوشی ہوئی ہے کہ جی جو دیوالیہ پن کی گفتگو جو سال ہا سال سے پاکستان کے اندر گونجتی تھی، آج شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر اس کو کنارے ضرور لگا دیا گیا ہے. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے اپنا وہ ہوم گرون پروگرام ترتیب دے سکیں جس سے پاکستان کو ایک جامع، جس کو انکلوسیو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ چند لوگ اس ترقی کے سفر کے اندر ثمرات سمیٹ رہے ہوں اور عوام پیچھے رہ جائے. وہ جو انکلوسیو ترقی اور دیر پا ترقی، سسٹینیبل، یہ نہیں کہ 1 مہینے کے لیے جو عمران خان صاحب نے کر کے دکھایا کہ 5%، 6% کی ہم نے معاشی ترقی کو چھوا اور جس طرح سے حکومت کو تبدیل ہوئی وہ ترقی اپنے منہ کے اوپر گر گئی. وہ کون سی اصلاحات ہیں جو آج پاکستان کو درکار ہیں کہ وہ اس کو ایک مستقل، دیرپا اور جامع ترقی کے سفر کے اوپر ڈال سکیں. تو آج سارے کا سارا دھیان وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، ان کی معاشی ٹیم کا، جس کا ایک کیا ہے ساری صورتحال کے اندر جو توانائی کا شعبہ ہے وہ بالکل جس طرح کسی ایک شخص کے لیے آکسیجن کی اہمیت ہو. تو میری ذمہ داری پچھلے 6-7 مہینے سے میں شکر گزار ہوں اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کا. انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ذریعے جو میری توانائی یا پیٹرولیم کے شعبے کے اندر ذمہ داری لگائی، اس کے اندر جو ہم نے پچھلے چند مہینوں کے اندر کچھ کام کیے، میں اس بہانے، اس بیٹھک کے بہانے میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کرتا ہوں. اور کس طرح سے
وہ جو یہ معاشی ترقی کی جو ہماری ویژن شہباز شریف صاحب لے کے چل رہے ہیں اس کے اندر پروئی جائے گی، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس امپورٹڈ ایندھن جو گیس کی شکل کے اندر امپورٹڈ گیس کی شکل کے اندر ENI سے اور ہمارے دوست ملک قطر جس نے ہر مشکل مراحل کے اندر ہمارا ساتھ دیا وہاں سے منگوایا جا رہا تھا، ان کا اخراج آپ جانتے ہیں پچھلے چند مہینوں کے اندر کیونکہ بجلی کے شعبے نے اس کا استعمال کم کر دیا تھا تو وہ ہمیں مجبوراً اپنے گھریلو صارفین کی طرف اس کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ اس کی وجہ سے نہ صرف گیس کے شعبے کے اندر گردشی قرضہ بڑھ رہا تھا پر اس کے ساتھ ساتھ 2018-19 سے لے کے آج تک پاکستان کو تقریباً 1000 ارب کا نقصان ہوا۔ تو آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اپنے لیڈر میاں نواز شریف صاحب کی دعاؤں کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے یہ مسئلہ بھی حل کر لیا ہے اور 1 جنوری سے جو ہمارے پاس یہ وافر ایندھن موجود تھا اس کو بین الاقوامی مارکیٹوں میں بیچ کے ہم اپنا یہ بوجھ ہلکا کریں گے اور یہ جو 1000 ارب کا نقصان ہوا ہے آج تک اس کا کم از کم آگے اس کا بڑھاوا روک دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری مقامی تیل کی جو کمپنی ہیں جو ایندھن یہاں سے دریافت کر کے کنویں چلاتی ہیں اور اپنا مقامی ایندھن نکالتی ہیں ان کی فیلڈز بھی آپ جانتے ہیں تقریباً 300 MMCFD تک بند کی گئی تھیں تاکہ ہمیں یہ بین الاقوامی جو باہر سے جو ایندھن منگوایا تھا اس کے لیے جگہ بنا سکیں، وہ بھی کنویں دوبارہ سے لائن کے اوپر آ جائیں گے جس سے ہماری جو کمپنی ہیں جو ہماری جو پاکستان کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں OGDCL ہو PPL ہو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اپنی پوری جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کے اوپر چلیں گی، منافع کمائیں گی، روزگار پیدا کریں گی اور ٹیکس کے اندر اپنا رول اپنا کردار ادا کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ گیس کی فراہمی بہتر اور اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے بہتر اس کے اوپر اپنا گرپ کر لی ہے تو آپ جانتے ہیں پچھلے چند مہینوں کے اندر جو لاہور کی عوام کیا پنجاب کی عوام کیا پاکستان کی عوام کی ایک دیر پا ڈیمانڈ تھی کہ آپ گیس کے کنیکشن گھریلو صارفین کے لیے کھولیں تاکہ ہمارے بھائیوں کو بزرگوں کو غیر معیاری سلنڈر جو ایندھن اپنے کندھوں کے اوپر لوڈ کرا کے LPG بھرنا پڑتا تھا جو مہنگا بھی تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔